السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر آپ؟ شکر الحمدللہ. اچھا ناصر صاحب، قرآن میں جو واقعہ آیا ہے شق القمر کے حوالے سے، یہ وضاحت فرما دیں کہ شق القمر سے مراد حقیقی طور پر چاند کے 2 حصوں میں تقسیم ہو جانا ہے یا یہ میٹافوریکل بھی ہو سکتا ہے؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ تفصیل سے بتائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں یہ ہمارے علماء کا جو نا مسئلہ ہے کہ یہ دیکھیں، یہ معجزات دیے گئے زیادہ تر ہمارے قرآن کی روح سے. سیدنا عیسیٰ کو، المسیح عیسیٰ ابن مریم کو، مردوں کو زندہ کرنا، کوڑیوں کو ٹھیک کرنا، کافی سارے معجزات ان کو دیے گئے. دوسرے نبیوں کو بھی دیے گئے، ہمارے نبی پاک کو بھی دیے گئے. لیکن یہ نا کوئی پیغمبروں کا ہم یہ کمپیریزن نہیں کر سکتے کون سا پیغمبر بڑا ہے، کون سا چھوٹا ہے، کس کے پاس زیادہ معجزے ہیں، کسی کے پاس کم معجزے ہیں. کہ جو ان کے نبی نے تو مردوں کو زندہ کیا، ہمارے نبی نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے. یہ بالکل ایک تمہیدی بات ہے، یہ بالکل حقیقت بات نہیں. دیکھیں، اگر میں قرآن کی روح سے بتاؤں، حدیثوں میں ہے جو انہوں نے خود بنائی، گڑی ہوئی ہے، وہاں پہ تو آپ جو مرضی گڑ کے بنا لیں. لیکن قرآن کی روح سے چاند کے 2 ٹکڑے نہیں ہوئے. چاند کے اگر 2 ٹکڑے ہوں تو زمین خود بخود پھٹ جائے گی، یہاں پہ زلزلہ آئے گا اور طوفان ہے، تباہی آئے گی، یہ ختم ہو جائے گی. اگر آپ قرآن کی روح سے اس کو غور سے دیکھیں تو قرآن میں سورہ قمر ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے قیامت نزدیک آ گئی اور چاند شق ہو گیا. خالی چاند شق ہوا نہیں لکھا ہوا. اگر خالی ہوتا نا کہ جو انگلی سے میرے نبی نے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا، چلو پھر بھی ہم مان لیتے کہ ہمارے قرآن میں موجود ہے اور قرآن کی بات ہمارے لیے اتھینٹیکیٹ ہے، اسے ہم انکار نہیں کر سکتے. لیکن قرآن میں واضح طور پر نہیں ہے کہ چاند شک ہو گیا یا ٹوٹ گیا اور میرے نبی کی وجہ سے ٹوٹا اور میرے نبی نے انگلی سے اشارہ کیا پھر ٹوٹا. ایسا کوئی نہیں ہے. قرآن میں صرف ایک آیت ہے جو شروع سے سٹارٹ سے وہ یہ کہہ رہی ہے اور قیامت نزدیک آ گئی اور چاند شک ہو گیا. میرا سوال یہ ہے کہ اگر چاند شک ہو گیا تو قیامت کیوں نہیں آئی؟ قیامت اسی وقت آ جانی چاہیے تھی. کیونکہ دیکھیں، یہ ایک نظام ہے. اللہ سبحان نے جب یہ جو ہمارا دین ہے، جو ہمارا ایمان ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ سبحان نے جب یہ تصور کیا کہ میں انسان کو بناؤں گا، کائنات کو بنانا چاہتا ہوں، تو اس نے اس کو اسی طرح سے کریٹ کیا. اس کا حکم تھا تو ہو جا، وہ ہو گیا. اس نے اسے بنایا اور قیامت تک ویسے ہی چلتا رہے گا. آپ دیکھ لیں، اب اگر زمین کے روٹیٹ ہونے سے بھی دن رات ہوتا ہے، کبھی اس میں 1 منٹ کا بھی فرق پڑا ہے؟ کبھی آج کتنے ہزاروں سال ہو گئے نہیں پڑا. اس لیے کہ وہ متعین راستے پہ جا رہے ہیں. اس کو کسی نے سمجھایا ہے، وہ ایسے ہی چلیں گے، وہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتے. دیکھیں، اگر چاند 365 یا کئی دفعہ 366 دنوں میں یا ایک کم دنوں میں کبھی ہو جاتا ہے، وہ اپنا سورج کے گرد چکر لگاتی ہے، تو وہ ایسے ہی ہو رہا ہے. اور موسم ایسے ہی آتے ہیں. 4 موسم بنتے ہیں اور 4 ہر سال آتے ہیں موسم. کوئی کبھی فرق نہیں پڑا. یہ ایک نظام ہے جو اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے. جس نے اس کو کریشن کیا، جس نے اس کو کریٹ کیا، اس نے اسی طرح سے کیا. جو کریٹر ہے کائنات کا، جس نے بنایا زمین چاند سورج ستاروں کو بنایا، اس نے کریٹ کیا ہے مینٹین طریقے سے، مینٹین کر دیا اس کو کہ اسی طریقے سے چلنا ہے. اگر ایک نبی یا ایک پیغمبر صرف اس لیے کہ اس کا معجزہ دکھانا ہے کہ میں سچا نبی ہوں یا میں جھوٹا نبی ہوں، میرے پاس بڑے بڑے معجزات ہیں، تو میں چاند کے 2 ٹکڑے کر دوں گا یا کر دیتا ہوں، دکھا دیتا ہوں چاند کے، ایک ادھر گرے گا ایک ادھر گرے گا. ابھی آپ دیکھیں بچوں کی طرح اگر ان کی حدیث پر جائیں نا، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک پہاڑی کے اس طرف جا گرا ٹکڑا، ایک اس طرف. آپ سمجھتے ہیں کہ چاند اتنا سا ہے؟ چلو اتنا لگا لو، تھوڑا اور لگا لو. اگر وہ 2 ٹکڑے ہو کے گر جائے، ایک چلو پہاڑی کی طرف گر گیا، وہ اتنا بڑا ہے کہ پہاڑی تو ایک ذرے کے برابر ہے اس کے سامنے. چاند کا بڑا حجم ہے، بہت زیادہ اس کا حجم ہے، بہت بڑا ہے. وہ یہ زمین سے 8 گنا کم ہے لیکن بہت بڑا ہے. چھوٹا سا ٹکڑا نہیں ہے چاند. وہ ہمیں دور سے نظر آتا ہے، اس لیے اس کی دوری زیادہ ہے، جس کی وجہ سے اتنا سا نظر آتا ہے. جب اس کے قریب جائیں تو وہ ایک زمین کی طرح ہے، بہت بڑا اس کا حجم ہے. تو اس طرح سے یہ ان کی جاہلانہ باتیں ہیں علماء کی، جو انہوں نے کی کہ جی ایک ٹکڑا اس نے فلانے نے دیکھا ادھر جا پڑا پہاڑی کے، ایک ادھر جا پڑا. ایسے نہیں ہوتا. نہ اس کے ٹکڑے زمین پر آئے، نہ وہ ٹوٹا تھا، نہ وہ ٹوٹے گا. اسی دن ٹوٹے گا جس دن امر الہی ہوگا. جس اللہ کی ذات ختم کرنا چاہے گی اس نظام کو، اس دن وہ ٹوٹ جائے گا. اللہ کی ذات اس کے ٹوٹنے سے پہلے، شک ہونے سے پہلے آیت میں یہ کہہ رہے ہیں اور جب قیامت قریب آ گئی
اور قیامت نزدیک آ پہنچی اور چاند شک ہو گیا, چاند ٹوٹ گیا. آپ بات کریں کہ اللہ تعالیٰ کیا بتانا چاہتے ہیں, وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. وہ کوئی یہ معجزہ نہیں جنہوں نے حدیث کے ساتھ اس کو اٹیچ کر دیا کہ جو انگلی کے ساتھ انہوں نے 2 ٹکڑے کر دیا چاند کو. یہ ایسا نہیں ہو سکتا. اگر ایسا ہوا ہوتا تو اب تک قیامت آ چکی ہوتی. آپ سننے سنانے کے لیے ہم نہ بیٹھے ہوتے. دیکھیں اگر زمین پھٹ جائے, 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے اور پانی اچھل جائے اور پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑ جائے, قیامت تو آ گئی, ختم ہوگی ساری کہانی. جب زمین کا اسٹرکچر جہاں کے ہم ہزاروں سال سے رہ رہے ہیں, جہاں پہ ہم رہتے ہیں, جب وہی ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی تو ہم کہاں بچیں گے؟ کوئی ہیومن نہیں بچے گا, کوئی جانور, کوئی چرند پرند, کچھ بھی نہیں بچے گا. یہ حقیقت ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کے ایک بنائے ہوئے نظام کو اس کا نبی آ کر درم برہم کر دے صرف اس لیے کہ میں سچا نبی ہوں. ان کی سچائی کی اور بھی دلیلیں تھیں. آج دیکھیں کتنے مسلمان ہیں. دنیا میں دوسری آبادی مسلمانوں کی ہے کرسچینٹی کے بعد, ہے کہ نہیں ہے؟ کیسے پھیل گئے وہ؟ اللہ کے حکم سے. یہ امر الہی ہے, اللہ کے امر سے وہ پھیلے. آج دین اسلام کتنا پھیلا, کتنے ماننے والے ہیں, بہت سارے ہیں. لیکن یہ جو اس طرح کی من گڑت اور بے بنیاد اور بےہودہ قسم کی باتوں کو گڑھ کے لے آنا, بنا کے لے آنا, جی ہمارا نبی تو سب سے بڑھ کر ہے, جی ان کے نبی نے تو مردوں کو زندہ, ہمارے نبی نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے, اور شیروں کی طرح اور شعر و شاعری کرنا اور بڑھا کے بات کو بیان کرنا. میری سمجھ سے یہ بالا تر ہے کہ کیوں بڑھا کے بیان کرتے ہو؟ وہ جو پہلے والے پیغمبر تھے, فرض کریں مسیح عیسیٰ ابن مریم, وہ کون تھے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے ہی پیغمبر تھے, اسی اللہ کے بندے جس کے ہم پیروکار ہیں, جس کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی, جس خدا کے, جس اللہ زبان کے ہمارے پیارے نبی پیغمبر بن کر آئے, اسی کے پیغمبر پہلے والے تھے. آپ کیوں مقابلہ کرتے ہیں, کیوں کمپیریزن کرتے ہیں پیغمبروں کو؟ کس نے کہا یہ کبیرہ گناہ ہے؟ اللہ کے نبی نے قرآن کی روح سے یہ منع فرمایا. میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ پیغمبروں میں ہم تفریق نہیں کرتے, یہ ہمارے نبی نے کہا, کیونکہ ان کا پیغام ہی ایک تھا, وہ ایک مقصد لے کر آئے. اب وہ جو ان کو بڑھا کے, وہ جو ان کے نبی نے تو یہ معجزے کی, ہمارے نبی نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے. یہ کوئی مقابلہ ہے جو پیغمبروں میں کروانا ہے؟ کون جیتا کون آ رہا؟ ان پیغمبروں نے اپنا فرض ادا کیا جو پہلے والے تھے. جو اللہ نے ان کو حکم دیا, انہوں نے اس کے حکم پر پورا اترے اور پیغام دیا لوگوں کو تکلیفوں کے باوجود. جب ہمارے نبی آئے تو انہوں نے جو اللہ نے ان کو سکھایا, جو الہام ان کے دماغ میں ڈالا, جو وحی ان پر اتاری, وہ انہوں نے بیان کی. بار بار کہا جاتا نہیں نتبع الا ما یوحی الیہ, تو میں تو جو کوئی میری طرف وحی کیا جاتا ہے میں اس کے پیچھے پیچھے ہو لیتا ہوں. باقی نبی پاک تو ایک انسان تھے, بشر تھے, رسول بھی تھے. یہ سچ ہے کہ وہ آخری نبی ہیں. اللہ نے یہ سوچا کہ آج دین مکمل ہو گیا اور یہ دین توحید پر گامزن رہے گا. لیکن ہمارے جو ماننے والے کافی عرصہ وہ توحید پر رہے. بعد میں جو ہمارے مسلمان آنے والے, انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کی توحید سے دور چلے, اسی لیے ان پر زوال آیا اور ہم حکومت کی طرف چلے گئے. اب اس طرح کی باتیں کرنا, جی ہمارے نبی نے چاند کے ٹکڑے کر دیے, اتنا بڑا معجزہ ہے, جی یہ معجزہ نہیں ہے, یہ بالکل جھوٹ ہے. قرآن اس کی طرف اشارہ نہیں کر رہا کہ اس کے ٹکڑے ہو گئے. قرآن کہہ رہے ہیں قیامت قریب آ گئی, قیامت نزدیک آ پہنچی اور چاند شک ہو گیا. کیا جب نبی والے نے ٹکڑے کیے, کیا زلزلہ آیا تھا؟ کیا کوئی طوفان آیا تھا؟ کیا کوئی قیامت آئی تھی؟ نہیں آئی, ابھی تک نہیں آئی. اس کا مطلب اس کو چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے ہی نہیں تھے. وہ ایک تمیدی بات کی گئی. ایسا انجیل میں بھی ہے, قرآن میں اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو تمیدی طور پر کی گئی, واضح نہیں کی گئی. اگر یہاں واضح لکھا ہوتا کہ جی میرے نبی نے انگلی سے اشارہ کیا اور چاند ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا, پھر تو ہم مان لیتے کہ جی اللہ تعالیٰ نے یہ کیا, ایسا ہوا تھا. لیکن جب ایسا دور دور کو ہونا ہی نہیں چاہیے, وہ اللہ کے ایک نظام ہے جو اللہ نے انسانوں کے لیے بنایا. یہ کریشن جو کیا گیا ہے, یہ بنی نوع انسان کے لیے کیا گیا, اور وہ بندھا ہوا ہے ایک دوسرے سے. دیکھیں ابھی چاند اور سورج, وہ دونوں گریوٹی کی وجہ سے جڑے ہوئے. اگر ایک کو توڑیں گے دوسرا خود بخود ٹوٹ جائے گا. گریوٹی نہیں رہے گی, دوسرا بھی پھٹ جائے گا. آج دیکھیں جدید دور ہے, جہالت کا دور ختم ہو چکا. اللہ سبحان نے جو آج کا علم انسان کو دیا, وہ پہلے والے انسان کو نہیں دیا. کیا وہ پہلے والا انسان یہ تصور کر سکتا تھا کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ لوہے کے ٹنوں وزنی جہازوں کو بادلوں سے بھی اوپر اڑایا جائے گا؟ ایسا انسان پیدا ہوگا, اور ایسا انسان پیدا ہوگا
جو یہاں سے بیٹھ کے دنیا کے دوسرے کونے پر لائیو بات کر لے گا، اس کو دیکھ بھی لے گا، اس سے بات بھی کر سکے گا. کیا پرانا انسان یہ سوچ سکتا تھا؟ نہیں. لیکن پھر بھی یہ ٹیکنالوجی آئی، یہ امر الہی ہے. اس وقت کے انسان کو یہ علم نہیں سکھایا گیا، لیکن آج کے انسان کو یہ علم دے دیا گیا. اب یہ کہہ لیں کہ ان کو ایک عادت ہے، وہ جی یہ دیکھیں جی وہ کوئی بھی بات صحابہ کی طرف دیکھیں. ٹھیک ہے، صحابہ نے پیروکار رہے نبی کے، انہوں نے فتویٰ کی اور دین اسلام پر تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. مگر کیا صحابہ کرام یہ جانتے تھے کہ لوہے کے ٹنوں بدنی جہاز انسان بادلوں سے بھی اوپر اڑا دے گا ایک دن؟ نہیں جانتے تھے وہ. اگر آج ان کو قبروں سے اٹھائے گئے، وہ نہیں سوچ سکتے ایسا ہو سکتا ہے، آنے والا انسان ایسا کر جائے، پر ایسا ہو گیا. دیکھیں، علم کی میراث اللہ سبحان کے پاس ہے، نبیوں کے پاس نہیں ہوتی. نبیوں کے پاس ایک علم مخصوص علم ہوتا ہے، وہ علم جو اللہ کو کچھ کہتا ہے بس اتنا ہی، اس سے بڑھ کر نہیں. اور اس نے نبیوں کو یہی تلقین کی، یہی علم دیا کہ میرا پرچار کرو، میرا پیغام دو لوگوں کو، میں ہی رب کائنات ہوں، میں مارتا ہوں، میں ہی زندہ کرتا ہوں، میں ہی قیامت کے روز کا مالک ہوں، میں ہی حساب کروں، میں اجر عظیم دوں گا. یہ زندگی عارضی ہے ہمارے لیے. اگر غور سے سوچیں کہ یہ زمین، یہ دنیا کی زندگی عارضی زندگی ہے، یہ مشکل نہیں ہے. آپ دیکھیں بڑے لوگ آتے ہیں، کوئی 50 سال، کوئی 60 سال، کوئی 100 سال زندگی گزار سے چلے جاتے ہیں، مر جاتے ہیں. کیا دوبارہ کبھی آیا؟ کوئی نہیں آئے گا. وہ اپنا وقت پورا کر کے چلا گیا. اگر نئے لوگ آ رہے ہیں، ابھی بھی یہ پرانے لوگوں کو کبھی کہتے ہیں جو وہ غار میں چھپا ہوا ہے، کبھی کچھ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں. اگر اسرائیل سے پوچھا جائے، وہ کہتے ہیں آج بھی پیغمبر تو اس کو انتظار کر رہے ہیں کہ وہ آئے گا، دنیا میں ہماری بادشاہ کو پھر قائم کرے گا. کتنی جہالت ہے. کیا اللہ پابند ہے کسی کا محتاج اور پابند ہے؟ وہ کسی کا محتاج اور پابند نہیں ہے، اس کا اپنا یہ علم ہے. یہ کائنات اس نے بتائی کسی مقصد کے لیے. جب تک وہ نہیں چاہے گا یہ نہیں ختم ہوگی. اور رہی پیغمبر دوست کے آنے کی دوبارہ دنیا پر، اللہ ہزاروں پیغمبر جیسے دوست جیسے پیدا کر سکتا ہے، نہیں پیدا کر سکتا ہے. آپ کیوں ان کے بار بار پیچھے جاتے ہو؟ اللہ کی ذات کہتی ہے دل کا امت ان کا دخلت لہا ما کسب ولاکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک بزرگوں کی جماعت تھی، یہ پیغمبروں کی ایک جماعت تھی جو آپ سے پہلے گزر چکی. ان کے کام ان کا کیا ہوا آئے گا، اور آپ کے کام آپ کا کیا ہوا آئے گا، اور ان کے کیے کی آپ سے کوئی بھی پوچھنا ہوگا. ابھی ہم آج اس دور میں جی رہے ہیں. کیا جب ہم مریں گے، جب قیامت کے دن ہمارا حساب ہوگا، تو ہمیں پوچھا جائے گا صحابہ کرام کیا کرتے تھے؟ بتاؤ بھائی. ہمیں نہیں یہ پوچھا جائے گا، ہمیں یہ پوچھا جائے گا کہ ہم کیا کردار ادا کرتے رہے، جو ہماری ذمہ داریاں تھیں کیا ہم نے ان کو پورا کیا یا نہیں؟ اللہ کے دین پر قائم رہے کہ نہیں؟ اللہ کو سجدہ کیا یا نہیں؟ اللہ سے ڈرتے رہے یا نہیں؟ یہ چیزیں کام آئیں. یہ کام نہیں آئیں گے وہ کس طرح کے کپڑے پہنتے تھے، ان کا مال ان کے ساتھ چلا گیا. ان کے اچھے کام ان کے کام آئیں گے، ہمارے نہیں. اور ان کے وہ برا کرتے رہے، اچھا کرتے رہے، ان کے کیے کی ہم سے کوئی پوچھنا ہوگی. ہر انسان سے یہ پوچھا جائے گا میں نے جو ذمہ داری تمہیں دی، تم نے اس کو احسن طریقے سے پورا کیا یا نہیں کیا. میں شکر کرتا ہوں اس بات پر. یہ احسان ہے اللہ تعالیٰ کا، اللہ سبحان کا انسانوں پر. آج تو کہتے ہیں جی اس کے باپ سے بھی پوچھا جائے، اس بیٹے سے باپ کا حساب بھی لیا جائے. قیامت کے دن ایسا نہیں ہوگا. اللہ سبحان کسی انسان سے اس کے باپ کا، ماں کا حساب نہیں لے گی. وہ یہ کہے گی کہ اپنا حساب دو، نہ اس کے بیٹوں کا حساب ہو. یہ ہے انصاف، یہ جسٹس ہے جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس پر کریں گے، اس بات پہ کریں گے جسٹس، کہ اس انسان سے اسی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ میں نے تمہیں اتنی زندگی دی، اتنی نعمتیں دی، تم نے کیا اپنے فرض پورا کیا جو پیغمبروں کے ذریعے، جو میری کتابوں کے ذریعے تم پر آیا تھا. یہ سوال ہوگا. یہ نہیں ہوگا کہ ہمارے صحابہ کون سے کپڑے پہنتے تھے. وہ جہاں مسواک، ابھی یہ مولوی کپڑے سناتے ہیں نا، تو یہاں مسواک کے لیے ایک جیب رکھی جاتی ہے. میں نے پوچھا ہے مولوی سے یار یہ کیا ہے؟ جی یہ مسواک ہے، سنت ہے. جی بھائی سنت تو ہوگی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت برش تھا ہی نہیں، کوئی ٹوتھ پیسٹ بھی نہیں تھا، انسان ترقی یافتہ نہیں تھا. انہوں نے منہ کی صفائی کے لیے ایک بہترین طریقہ ایجاد کیا کہ منہ سے گندا پانی، اس کی اسمیل آتی ہے، اس سے گندا پانی. لیکن اس وقت کے لوگوں سے نبی کا فہم زیادہ ہوتا ہے عام انسانوں سے، جو اس دور کے انسان تھے. ان انسانوں سے جس میں نبی آتا ہے ان سے زیادہ فہم دے کے بھیجتا، عقل زیادہ دے کے بھیجتا ہے. نبی میں اور یہ دوسرے لوگوں میں یہ فرق ہوتا ہے. لیکن اس وقت نبی پاک نہیں جانتے تھے ایک دن ایسا آئے گا کہ برش ہوں گے اور ٹوتھ پیسٹ انسان کرے. انہوں نے جسٹ صفائی کا حکم دیا. سنت منہ کی صفائی ہے، مسواک نہیں ہے. آپ مسواک سے کریں، آپ برش سے کریں، آپ کسی طریقے سے بھی صفائی کریں، دوسرے بندے کو آپ کے منہ سے اسمیل نہیں آنی چاہیے. یہ ہے سنت محمدی.
इनके गोडे गोडे इन्होंने मुंह च बो आती मौलवियों ने, खुदा की कसम। सजदे जाओ ना कभी बाजमान नमाज पढ़ो, ये नहीं सोचते साड़ा मैदा खराब है, मैदा हमारा खराब है या हमारे मुंह में क्या है जो दूसरे को जा रही है। वो ये कहते हैं हमने मसवाक करके आए जी, डॉक्टर के पास जाते फिर भी कहते हैं मसवाक भी करते हैं जी, बदबू भी नहीं जाती। बदबू इसलिए नहीं जाती कि उसके रेशे तुम्हारे गम्स और टीथ के अंदर दाखिल हो चुके हैं और उन्होंने तोफन पैदा किया हुआ। अकल से तुझे पैदल है। ये लकीर दे फकीर आधे वाला खत पड़े हैं, ये सुन्नत है, ये सुन्नत है। नबी की ये सुनते नहीं है, ये तरीक था नबी का, जो पुराना तरीक था। आज हमारे पास अगर अवेलेबिलिटी है तो हम उससे फायदा उठाते हैं, तो कोई हर्ज नहीं। मसवाक ना भी करें, ब्रश करें, सफाई करें, दूसरे बंदे को बदबू नहीं जानी चाहिए। नमाज पढ़ते हुए आपके मुंह से स्मेल नहीं निकलनी चाहिए। डॉक्टर के पास जाए, अपना इलाज करवाएं। ये छोटी छोटी बातों को इन्होंने पता नहीं दीन को किस तरफ ले गए। इन्होंने एक नुक्ते पर उसको मरकूज कर दिया है। नबी पाक ने ये कहा, नबी पाक ने ये कर दिया, नबी पाक ने ये कर दिया। नबी पाक ने बिल्कुल ठीक किया, एक बेहतरीन दीन दिया जिसका कोई जोड़ नहीं। उनका जो है असवा हसना है, जो बेहतरीन नमूना है उनकी ज़िंदगी, जिस तरह उन्होंने गुजारी। उन्होंने कभी किसी यतीम के साथ जाती नहीं की, उन्होंने कभी किसी का माल नहीं खाया, उन्होंने हमेशा रहमदिली का मुजाहरा किया और अल्लाह के दीन का प्रचार किया। लोगों ने उनको तकलीफ दी, उन्होंने फिर भी उनको माफ़ किया बड़ा दिल करके। आपको पता है तारीख उनकी लिखी हुई, आप जाके पढ़े। ये है उनका हुलिया क्या था, वो कपड़े की तरह का जो उस वक्त ड्रेसिंग थी, जो अवेलेबिलिटी थी, उसी में से उन्होंने पहना था ना। वो कोई फर्क तो नहीं हो गया कि जिस तरह हमारे नबी पाक पहनते थे, साहबा पहन, हम आज उसी तरह के पहने, दूसरे पहन ही नहीं सकते। ये कोई फर्क है। नबी की इताअत करनी, नबी का इताअत करना, या हम अगर अपने नबी की इताअत करेंगे तो इताअत ये है कि उन्होंने क्या पैगाम दिया। उन्होंने ये पैगाम दिया कि अल्लाह ही की इबादत करो जिसने कायनात को बनाया, उसके गैब पर ईमान रखो। नजर तो नहीं आता लेकिन हर सू है वो। आज तक किसी को अल्लाह ताला ने देखा? हम उसके गैब पर ईमान रखते हैं। और गैब पर ये देखिए, सूरह एक ही आयत है, पहली आयत, जिसमें ये लिखा हुआ है कि और क़यामत करीब आ गई और चांद शक हो गया। अब देखिए, अगर चांद शक हुआ तो क़यामत तो आई नहीं, अभी भी नहीं आई। चांद शक हुआ ही नहीं था। ये बात तमहीदी ज़बान में की जा रही है इंसान के लिए, ये नबी को, कि इनको जितने भी आप मुर्दे दिखा लें ये कभी नहीं मानेंगे। ये नहीं मानते, ये कहते हैं ये तो जादू है। बात हुई थी लेकिन चांद शक नहीं हुआ ना, ऐसा हुआ था। इन्होंने उसको उलझा दिया, अल्लाह के सीधे दीन को इन्होंने उलझा दिया इस बात पे आके। ऐसी बहुत सारी बातें करते हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए। अल्लाह से डरना चाहिए। तो इससे ज़्यादा मैं इस पर क्या कह सकता हूँ।